مجید میں آتا ہے، فرمایا فوجدا، پس انہوں نے پا لیا، انہوں نے پا لیا جس کی تلاش میں نکلے تھے۔ فوجدا عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ خاص تھا خضر، اس کو پا لیا۔ اور اس بندے کی خصوصیت کیا تھی؟ آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے اپنی خاص خزانہ میں سے رحمت عطا کی تھی۔ من عندنا، رحمتاً جب فرما دیا تو رحمت تو اللہ کی ہوتی ہے، مگر آتیناہ رحمتا من عندنا، یہ جو اندیت ہے یہ خزانہ خاص رحمت الہی کے خاص خزانے کا اشارہ ہے۔ اس رحمت کا حصہ دیا تھا۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اور اپنے خاص خزانے میں سے علم لدنی عطا کیا تھا۔ تو ولی کو اللہ کے خزانہ خاص میں رحمت خاصہ ملتی ہے، اور اس کے خزانہ خاص سے علم لدنی ملتا ہے۔ اور اس کی برکت اور علامت یہ ہے کہ موت حیات میں بدلتی ہے، مردہ دل زندہ ہوتے ہیں، یہ اس کی برکت میں سے۔ اب یہ جو میں نے عرض کیا من لدنا علما، اس کی تفسیر اب حدیث پاک کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم متفق علیہ حدیث، صحیحین میں متفق علیہ حدیث، اس مقام پر کتاب التفسیر میں آئی ہے۔ اس مقام کی تفسیر ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، اور جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے متفقاً تخریج کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہاں کہ خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، وہ علم لدنی لینے آئے تھے، انہوں نے کہا، اب یہ حدیث شریف، انہوں نے کہا انی اعلم من اللہ علم علمنی لا ينبغي لك ان تعلمه وانك تعلم علما من اللہ ولا ينبغي لي ان اعلمه۔ کہا ہے موسیٰ علیہ السلام، کچھ علم وہ ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، ضروری نہیں کہ وہ علم آپ بھی لے لیں، اور کچھ علم وہ ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، اور ضروری نہیں کہ وہ علم میں بھی لے لوں۔ اس حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امر کی تصریح کر دی کہ نبی کو جو علم بالوحی نصیب ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی یہ علم لدنی کی تفسیر فرمائی ہے۔ اس علم بالوحی سے جو بذریعہ جبرائیل اللہ کی طرف سے بشکل وحی علم اترتا ہے، اس کے علاوہ بھی ایک مصدر علم ہے جو بلا واسطہ جبرائیل عطا ہوتا ہے، جو اللہ پاک بلا واسطہ اپنے خزانہ خاص سے عطا کرتا ہے۔ جو اللہ علم بذریعہ جبرائیل عطا کرے پیغمبر کو، وہ علم وحی ہے، اور جو بغیر فرشتے کے واسطے کے براہ راست عطا کرے، جس کا ظاہر اور باطن میں بھی کوئی ذریعہ نہ ہو، وہ علم لدنی ہے۔ اس سے علم لدنی، اس علم کے علاوہ اس کا اپنا وجود ثابت ہوا کہ اولیاء اللہ کو علم لدنی ہوتا ہے، اور وہ پھر انبیاء کے لیے بھی ہوتا ہے اور اولیاء کے لیے بھی ہوتا ہے، مگر علم بالوحی کے علاوہ علم لدنی مستقل ایک باب ہے، وہ خواہ نبی ہو یا نبی نہ ہو، محض ولی ہو، علم لدنی نبی اور ولی ہر ایک کے لیے عام ہے۔ اولیاء کرام کو اللہ پاک یہ خزانہ عطا کرتا ہے، یہ علم باطن کا خزانہ ہے، یہ علم باطن کا خزانہ ہے۔ حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور حدیث اپنی سند میں مرفوع ہے، مرفوعاً آقا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا سألت جبریل عن علم الباطن فقال ما ہوا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ علم باطن کیا ہے؟ فقال اللہ تبارک و تعالی، جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے مجھے
علم الباطن سر بینی و بین احبائی، علم باطن، علم لدنی ایک راز ہے جو میرے اور میرے دوستوں کے درمیان ہوتا ہے، اس راز تک کسی غیر کی رسائی نہیں ہوتی، میرے اور میرے دوستوں کے درمیان ایک راز ہے، وہ علم باطن ہے۔ حدیث پاک میں ہے جس سے تصوف نکلا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ حدیث حضرت حسن بصری سے مرسلن مروی، اور میں دوسری روایت دے رہا ہوں حضرت انس بن مالک سے مرفوعاً مروی، آقا علیہ السلام سے مروی مرفوعاً، آپ نے فرمایا العلم علمان، علم جو مرفوعاً ہے ثابت فی القلب وعلم علی اللسان، فاما العلم الثابت فی القلب فذاک العلم النافع واما العلم علی اللسان فذاک حجت اللہ علی ابن آدم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علم دو قسموں کا ہوتا ہے، ایک علم وہ ہے جو زبان سے جاری ہوتا ہے، آقا نے فرمایا جو علم زبان سے ادا ہوتا ہے، علم شریعت احکام ظاہر کا علم، وہ بنی نسل آدم پر حجت ہے، اس سے فرائض واجبات اور سنتیں ثابت ہوتی ہیں، اور وہ علم جو دل سے اجرا ہوتا ہے، وہ علم جو اس کو ساتھ لیے ہوتا ہے، وہ علم در حقیقت علم نافع ہے۔ اگر باطن کا نفع کسی کو نصیب ہوتا ہے تو علم بالقلب سے نصیب ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، انہوں نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود نے، کہ انزل القرآن علی سبعۃ احرف ولکل حرف منہا ظاہر و باطن وان علی بن ابی طالب عنده من الظاہر والباطن۔ فرمایا کہ قرآن مجید کو اللہ نے 7 حروف اور قراءات پہ نازل فرمایا، ہر حرف کا ایک ظاہر ہے، قرآن کے ہر حرف کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، کسی کو ظاہر ملا کسی کو باطن ملا، مگر سیدنا علی ابن ابی طالب، مولا علی اور مرتضیٰ، جن کو حضور نے باب علم مدینہ علم بنایا، ان کی جھولی میں حضور نے سارا ظاہر بھی ڈال دیا اور سارا باطن بھی ڈال دیا، اور ان سے باب ولایت کو فتح کیا، کھولا، اور تمام طرق و سلاسل وہاں سے جاری کیے۔ تو یہ جو علم لدنی ہے اور علم باطن جس کے حامل اور وارث اولیاء ہوتے ہیں، وہ علم ظاہر جو علم الوحی تھا، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اس کا نیا سلسلہ منقطع ہو گیا، ختم نبوت کے بعد باب نبوت اور رسالت بند ہو گیا، آقا کے بعد اب کوئی وحی نہ آئی نہ آ سکتی ہے، اب قیامت تک علم الوحی وہی ہوگا جو تاجدار کائنات نے امت کو دیا، مگر اب اس علم الوحی کا فیض اللہ رب العزت نے امت کو علم لدنی کی شکل میں منتقل کر دیا۔ اب علم ظاہر کا وہ فیض، چونکہ علم الوحی کا بھی ایک باطن ہے اور ایک ظاہر ہے، علماء، مفسرین، مجتہدین، محققین، اساتذہ، متکلمین، قراء، یہ قرآن اور فرمان مصطفیٰ کے علم ظاہر کے حامل رہے، جس کو قرآن نے کہا یتلو علیکم آیاتہ، کچھ تلاوت آیات کے وارث بنے، کچھ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تعلیم کتاب کے وارث بنے، کچھ تعلیم حکمت کے وارث بنے، کچھ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، رموز و اسرار کے وارث بنے، مگر یہ ساری وراثت میں ایک وراثت تلاوت آیات کے بعد فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور یہ اپنی نگاہ سے رسول تمہارے میلے کچیلے قلب و باطن کو نگاہ سے تزکیہ فرما دیتا ہے، تمہارے من کے اندھیرے دور کر دیتا ہے، جو کسی ریاضت سے اندھیرا نہیں جاتا، وہ نگاہ مصطفیٰ سے تمہارے باطن کی تاریکی نور میں بدل جاتی ہے، جو اس مصطفیٰ کی مجلس میں بیٹھتا ہے وہ بلا ریاضت صاحب نور ہو جاتا ہے، جو مصطفیٰ کی نگاہ کا فیض پاتا ہے وہ بغیر مجاہدہ کے ظاہر و باطن منور ہو جاتا ہے۔ ارے جس کی لاٹھی مصطفیٰ کی مجلس میں پڑی رہے، رات کے اندھیرے میں پھنس جائے تو لاٹھی چمکنے لگتی ہے۔